میں ان سے شادی نہیں کروں گی، ماہا نے اپنی ماں اور دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انکار کی وجہ؟ تبھی رستم شاہ نے گمگیر آواز میں پوچھا، یہ آپ ہی سے محبت کرتے تھے اور یہ اتنے بڑے مجھے جوان لڑکا چاہیے؟ وہ بے باکی سے بولی تو رستم گہرا مسکرایا۔ کچھ دیر میں وہ اس کی بیوی بنی بیٹھی تھی۔ کیا بول رہی تھی بڈھا؟ دکھاؤں اب جوانی؟ اس کی ٹانگوں کو ہاتھ سے کھول کر اس کی دھڑکنوں پر رکھتا وہ اسے تڑپا کر رہ گیا۔ رستم، ماہا اس کے سر کو پیچھے ہٹاتی تڑپنے لگی، مگر وہ وائلڈ ہوتا پاگلوں کی طرح اس پر دیوانہ ہوا۔ برداشت کرے میری جوانی، پھولتی سانسوں کے درمیان وہ اس میں سماتا اس کی نازکی کو اپنے۔ رستم مت کریں ایسا، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رستم کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کی نفرت بجائے میڈم، مگر میرا دل ابھی محبت کا کر رہا ہے، اور بتانا بھی تو چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو کہ میں بوڑھا کتنا ہوں اور جوان کتنا۔ اس کی گردن کے نازک موڑ پہ زبان پھیرتا اسے تڑپا کر رہ گیا۔ کیا بول رہی تھی بڈھا؟ دکھاؤں اب جوانی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس پہ اپنی شدت ڈھانے لگا۔ ماہا کا دل خوف سے سکڑا تھا، وہ اس کے حصار میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کچھ پل اس کے لبوں کو سکڑنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اس کے لباس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا اس کو مکمل بے لباس کر کے اس کے بدن کی نزاکت کو دیکھتا پاگل سا ہوا۔ کہاں سے لائی ہے اتنا حسن؟ اف، کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟ اس کی دھڑکنوں پہ اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑتا وہ ماہا کو سڑتا پیر سرخ کر گیا۔ وہ انسان جو کچھ دیر پہلے اس کا جیجا بننے والا تھا اچانک سے شوہر بن گیا، اور اس کے سامنے اس حالت میں ہونا اس کا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ قسم کھائی تھی کہ آپ کو ہارٹ نہیں کروں گا، مگر اتنا حسن لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اگر جذبات میں حد سے گزر جاؤں تو میرا سینہ حاضر ہے جی بھر کر ظلم و ستم ڈھائیے گا۔ مدہوشی سے کہتا اگلی پل وہ اس کی دھڑکنوں کا جام پینے لگا۔ وہ اس کی نازکیوں کو تار تار کر رہا تھا۔ ماہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اب وہ نیچے کی طرف آتا اس کی تھائز کی نازکیوں کو دیکھتا پاگل سا ہوا۔ ڈیم! وہ پھولتی سانسوں کے درمیان اس کے نازک حصے کو ہلکے سے چھوتا اس کو لرزا کر رہ گیا۔ اگلے پل اس نے اس کی نچلی سطح پہ اپنی میڈل فنگر۔ حویلی میں اس وقت موت سا سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں آتش بازی ہو رہی تھی اب وہیں گہرا سناٹا تھا، یوں جیسے کوئی زیرو یہاں قیام پذیر نہ ہو۔ عین نکاح کے وقت حویلی کی اپنی ہی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ مہمان خانہ سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ وہ 32 سالہ خوبرو جوان لبوں پہ مچلتی قیامت کی اس مسکراہٹ کو نوچے سنجیدگی سے چہرے کے تاثرات کو سخت کیے ہر معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس حویلی میں اس کے بھائی تھے، باپ دادا، ہر انسان تھا، مگر کسی نے بھی اس کی ہونے والی بیوی پہ نگاہ نہیں رکھی تھی کہ وہ یوں بے دھڑک بھاگ گئی، جبکہ لوگوں میں چہموگیاں ہونے لگی۔ وہ اٹھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہایت خطرناک تھے۔ کچھ لوگ واپس جانے لگے تھے، جب آگے جان کی بات پہ سب ڈھٹک کر رکے۔ سب لوگوں کو اپنی جگہ پہ واپس بٹھا دو، نکاح بھی ہوگا۔ یہ آواز آغا جان کی تھی جو روبدار لہجے میں اپنا حکم سناتے ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مدیحہ شاہ وہ اپنی جگہ پر اکڑ کر بیٹھتے اپنے پوتے کو پکار کے، جب ان کی پکار پہ بہت سے لوگوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہیں ارہا، تو گئی بیٹے؟ ڈیپ ریڈ میکسی پہنے ماہر جو بہن کے بھاگنے کے غم میں رو رہی تھی اپنے دوست کا نام داجان کے منہ سے سنتی منہ کھول گئی۔ بکواس نہ کرو، رستم لالا بائی ہے میرے، وہ بھی سگے۔ ارہا نے اس کا مکل کو جیسے اپنے رشتے کا یاد دلانا چاہا، جس پہ وہ او ہاں جیسے تاثرات سے جاگی۔ پھر کیوں بلا رہے ہیں تجھے؟ چل جا، شاید تسلی دلوانی ہو تجھے۔ وہ دانت نکوس کر بولتی اس وقت بھول چکی تھی کہ اس کی بہن بھاگی ہوئی ہے۔ ارہا اسے گوری سے نواز کر داجان کی طرف قدم بڑھا کے، جی دادا جان۔ ارہا شاہ نے آگے بڑھتے اپنے دادا کے سامنے سر جھکایا تھا، جب ان کی اگلی بات پہ سب کے سروں پہ بم پھٹا تھا۔ ماہو کو لے کر آؤ۔ وہ اپنا حکم سناتے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، جب ارہا شاہ کو لگا کہ اسے زندہ زمین میں دنسنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ماہا کو؟ ارہا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ماہا کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وحشی کے ساتھ بٹھانے کے لیے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی اپنے دادا جان سے کسی اچھے کام کی امید لگا کے، مگر امیدیں ٹوٹے نہ تو کیسی امیدیں؟ کیا میرا نکاح کرانے لگے ہیں یہ؟ وہ حیرانگی سے سوچتی اپنے آغا جان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ان کی نگاہیں کہیں اور تھی۔ دادا جان میں جاؤں؟ ارہا شاہ تھوک نگلتی ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اسے پتا تھا ماں اسے زندہ کر دے گی،
کیونکہ وہ کتنی چڑتی تھی رستم سے، یہ بات سب جانتے تھے۔ ظاہر شاہ مولوی کا انتظام کرو فوراً، دادا کی کاٹدار آواز میں وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جبکہ اس کے لبوں پہ بھی دھیمی سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں داجان؟ سونیا کو بلائیں نا، ماہا تھوک نگل کر بولتی دور کھڑی سونیا کی طرف اشارہ کر کے، جو اس کے اشارے پہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کتنی مطلبی تھی یہ عورت،